بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد الحمد للہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، اس کا مقصد، اس کا حاصل آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی زندگی کی شکل میں زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت تصویر، خوبصورت شکل میرے اور آپ کے سامنے، اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے زندگی کا صحیح نمونہ۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 12 سال ہی کے تھے تو آپ کا شام کے طرف ایک سفر ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے میں آپ کو ساتھ لیا، اور جب یہ قافلہ راستے میں بصرہ میں اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک عیسائی راہب جو انجیل کا علم بھی رکھتا تھا اور عیسائیت پر عمل پیرا بھی تھا، اس کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو آپ کو غور سے دیکھنے لگا، اور اس نے کچھ آپ سے بات چیت بھی کی۔ پھر ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے درمیان اور ان سے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ابو طالب شدید محبت میں اور انتہائی شفقت کی بنیاد پر آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے، تو ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب کہنے لگے میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے باپ کو کیا ہوا؟ تو آپ کے چچا کہنے لگے کہ ان کے والد کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو راہب کہنے لگا تم نے سچ کہا ہے، اسے لے کر جلدی جلدی اپنے وطن واپس چلے جاؤ، یہود سے اس کی حفاظت کرو، اللہ کی قسم اگر یہود اسے دیکھ لیں گے تو اسے نقصان پہنچائیں گے، اور آئندہ تمہاری اس بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ اس کے بعد ابو طالب نے فوراً ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے گئے۔ اور جب آپ کو مکہ لے گئے تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں، انہیں آپ کی بعثت کا علم تھا۔ امام ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو آپ کی بعثت کا پہلے سے پتہ تھا، اور وہ آپ کی علامات سے واقف تھے۔ تورات میں، انجیل میں آپ کی بعثت کی پیشن گوئی موجود تھی، آپ کے اوصاف موجود تھے، بلکہ آپ کے آنے کے بہت کثرت سے شواہد ان میں موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی آپ کے ذریعے اوس اور خزرج کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی آس لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ہم آپ کی قیادت میں اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ہم عاد اور ارم کی طرح اوس اور خزرج کو قتل کریں گے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو یہ ایمان نہ لائے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف ان کے پاس آئی، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا؟ باوجود ہے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے ان کے پاس موجود تھی، اور باوجود ہے کہ آپ ان کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی اور وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ان منکرین پر۔ اور اسی طرح آیت اتری الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ تو یہودی، عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام سے، جو پہلے یہودی تھے بعد میں اسلام لے آئے، ان سے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح۔ اللہ نے آسمان میں اپنے امین کو زمین میں اپنے امین کے پاس بھیجا۔ اللہ نے آسمان میں اپنے امین کو زمین میں اپنے امین کے پاس بھیجا۔ جبرائیل امین بھی امین ہے، محمد الرسول اللہ بھی امین ہے، اور اس کی صفات بتائیں۔ اس طرح میں نے اسے پہچان لیا۔ رہا میرا بیٹا تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کی ماں نے کیا کیا کیا۔ اس طرح سلیمان فارسی نے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ انجیل، راہبوں اور علماء اہل کتاب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خبریں، علامتیں معلوم کرتے تھے۔ تو بہرحال بہت سے اہل علم جو یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ اور زیادہ ہوئی اور آپ جوانی کے سرحد میں داخل ہوئے تو آپ نے کسب معاش کی جدوجہد شروع کر دی اور بکریاں چلانے کا پیشہ اختیار کیا۔ بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں چند قیرات سکوں کا نام ہے، اس کے عوض میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانا اور اس میں حکمت، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ذوق اور لطیف احساس نوازا تھا کہ جب آپ کے چچا آپ کا خیال کرتے تھے اور باپ کی طرح آپ سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن جیسی آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر کمانے کی طاقت موجود ہے تو فوراً کمانے اور محنت اور مشقت کرنے لگے تاکہ اپنے چچا پر کوئی بوجھ، اخراجات کا، اس کو کچھ ہلکا کر سکے۔ اگرچہ یہ آمدنی بہت معمولی تھی اور ابو طالب کے تعلق سے اس میں کوئی خاص ان کو اس کی اہمیت بھی نہیں تھی، لیکن یہ قابل تعریف بات ہے اور یہ اعلیٰ خلق کی بات ہے اور پاکیزہ طبیعت کی بات ہے کہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کمانے کا احساس آپ میں موجود تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی زندگی پسند کرتا ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو آپ کے ارد گرد کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیتے کہ آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے اور آپ کو کچھ کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ کے اس اسوہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی زندگی پسند کرتے ہیں، اور آپ کا اسوہ بتاتا ہے کہ بہترین مال وہ ہے جو اپنی محنت اور مشقت سے کمایا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، اور سب سے برا مال وہ ہے جو بستر پر لیٹے ہوئی ہے بغیر اللہ کے بندوں کی خدمت پہنچائے، فائدہ پہنچائے حاصل ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت کے کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو اپنی دعوت سے وابستہ نہ کریں، دینی خدمت سے وابستہ نہ کریں۔ ان کا مزاج تو یہ ہو لا اسألکم علیہ اجرا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند منصب پر فائز ہونا تھا، تو اس نوعمری ہی کے اندر آپ کا یہ احساس کہ جب میرے اندر کمانے کی طاقت ہے تو آپ محنت پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ بڑی ہوئی، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باوجود کہ جوانی ہے اور اس عمر میں جوانوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
2 مرتبہ سے زیادہ کبھی مجھے ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی جو اہل بیت کرتے تھے، جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے، مجھے کبھی ان چیزوں کی دلچسپی نہیں ہوئی، اور دونوں مرتبہ اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد کبھی میرے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے رسالت، نبوت کے مرتبے پر فیض فرمایا۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، جو میرے ساتھ مکہ کے بلائی حصے میں میرے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میری بکریوں کا بھی خیال رکھو، میں مکہ جا کر رات کی ان دلچسپیوں میں حصہ لوں جن میں دوسرے نوجوان حصے لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں شہر کی طرف چلا، ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ پہلے گھر میں گانے بجانے کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا شادی ہے۔ میں بیٹھ گیا، اللہ نے میرے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ جب سورج کی گرمی میری آنکھ کھلی، میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹ آیا اور اس کے دریافت کرنے پر سارا ماجرا اور سارا واقعہ سنایا۔ دوسری رات میں نے اپنے ساتھی سے پھر وہی بات کہی اور وہ راضی ہو گیا۔ اب میں مکہ پہنچا، مگر اس رات کو بھی میرے ساتھ وہی ہوا جو گزشتہ رات میرے ساتھ پیش آیا۔ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ سو گیا، اور دن نکلنے تک سوتا رہا، اور اس کے بعد کبھی بھی کسی ایسی چیز کی طرف میرا میلان نہیں ہوا۔ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے عالم شباب میں بھی آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بچپن میں، جوانی ہی میں ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا تھا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام بشری خصوصیات موجود تھیں۔ آپ کے دل کے اندر وہ فطرتی میلانات بھی موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی خاص نگرانی حاصل تھی۔ براہ راست اس عمر کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی تربیت کا انتظام فرما رہے تھے۔ آپ کی بچپنا اور جوانی بھی ایک نگرانی کے تحت گزر رہی تھی، اس لیے کہ آگے آپ نے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہونا تھا، اور یہ جو آپ کی حفاظت ہو رہی تھی اس کی بنیاد کیا تھی کہ آپ نے نبی بننا تھا، آپ کو اللہ رب العزت نے رسالت کے منصبے پر فیض کرنا تھا۔ تو یہ چیزیں آسان تو اللہ رب العزت نے کی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے جوانی کے اندر بھی، حالانکہ ارد گرد کا وہ سارا ماحول جاہلیت کا ماحول تھا اور آپ عین جوانی اور شباب پر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے براہ راست آپ کی نگرانی کرتے ہوئے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا، اور وہ مرحلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت ہے، اور پھر آپ کا ان سے نکاح ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعزت، مالدار، تاجر خاتون تھی۔ وہ لوگوں سے اجرت طے کر کے ان کے ذریعے اپنے مال کی تجارت کروایا کرتی تھی۔ دوسرے لوگ ان کے مالوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ خاتون اجرت طے کیا کرتی تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، حسن اخلاق کا پتہ لگا تو آپ کو بلایا اور پیشکش کی کہ ان کا مال شام لے کر تجارت کریں، جو وہ معاوضہ دوسروں کو دیتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیں گی، اور ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو بھی خدمت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی، ان کا مال لے کر اس غلام کے ساتھ شام گئے۔ اللہ کی شان، اس سفر تجارت میں آپ کو کئی گنا منافع ہوا۔ جب وہ لوٹے تو آپ نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ وہ پورا منافع حضرت خدیجہ کو لوٹا دیا۔ آپ کے غلام میسرہ نے سفر کی روداد سنائی، سفر کے احوال سنائے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق جو اس نے سفر میں دیکھے وہ بتلائے، بڑا متاثر ہوا، اور اس نے واپس آ کر سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ سفر ہو تو سچی بات ہے سفر میں آدمی کا پتہ لگتا ہے، دو چیزیں آدمی کا پتہ دیتی ہیں، ایک معاملہ، دوسرا سفر۔ کھرے کھوٹے کی صحیح پہچان سفر میں ہوا کرتی ہے، معاملات کرنے سے ہوا کرتی ہے۔ تو وہ غلام بڑا متاثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں اور آپ کے اس معاملات کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ جب خدیجہ کے سامنے آیا وہ بھی بہت متاثر ہوئی۔ ایک تو آپ کے مال میں تجارت، اس میں عظیم منافع اور حیرت زدہ اس میں برکت، تو اس نے اپنی سہیلی نفیسہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور اس سلسلے میں اپنے چچاؤں سے گفتگو کی۔ ان لوگوں نے خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد سے مل کر نکاح کا پیغام دیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خدیجہ سے نکاح ہو گیا، اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 25 سال، اور اللہ کی شان، عمر آپ کی جوانی کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ بیوہ تھی، بیوہ خاتون تھی۔ بلکہ حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ عتیق بن عائز سے، اور اس کے بعد ابو حالہ سے 2 نکاح ہوئے تھے، اور ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کرنا محنت و مشقت کی اس زندگی کا تسلسل تھا جس کا آغاز آپ نے بکریاں چرانے سے کیا تھا، اور پھر حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح۔ حضرت خدیجہ ان کی بڑی شان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی قدر و منزلت کا سوال ہے تو واقعی یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی میں بہت بلند مقام پر فائز تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے دور کی سب سے بہترین خاتون تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ان خواتین میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھی، اور ان خواتین میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ بنت خوائلد تھی۔ امام بخاری، امام مسلم نے ایک روایت نقل کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں میں کسی پر مجھے کبھی غیرت نہیں آئی سوائے خدیجہ کے، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ اور ساتھ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو فرماتے جاؤ خدیجہ کی سہیلی کو بھی دے کے آؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ آپ خدیجہ کی رٹ لگاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا خدیجہ کی محبت میرے اندر رچ بس گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت خدیجہ کا ذکر آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، ان کی تعریف فرماتے، توصیف بیان فرماتے۔ ایک دن تذکرہ کرنے لگے، مجھے غیرت آ گئی، میں کہہ بیٹھی آپ ایک بڑھیا کا کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں نے کہا کہ آپ ایک بوڑھیا کا کیا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر سے نوازا ہے، تو آپ ناراض ہو گئے۔ پھر فرمایا نہیں اللہ کی قسم، وہ بہت بہتر بیوی تھی، وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے جھٹلایا، اس نے اپنے مال کے ذریعے میری ڈھارس بنائی جب لوگوں نے مجھے کچھ دینے سے منع کر دیا، اور اللہ نے مجھے ان کے ذریعے اولاد دی جبکہ دوسری بیویوں سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج زندگی،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ختیجہ سے نکاح، یاد رکھیے کہ اس نکاح میں آپ کا مطلوب اور مقصود جسمانی لذت نہیں تھی، کیونکہ آپ کی عمر کے دیگر نوجوانوں کی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اگر جسمانی لذت اور مقصود ہوتی تو آپ کسی جوان عورت سے شادی کرتے، اپنی برابر عمر کی خاتون سے نکاح کرتے۔ حضرت ختیجہ سے نکاح سے بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ نے یہ نکاح شرافت کی بنا پر کیا ہے، اور اچھی صفات اور اچھی خوبیوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم میں عفیفہ اور طاہرہ تھی، عفت اور پاک دامنی کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ تو آپ کی عمر 25 سال ہے، ختیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ کیا چیز دیکھی آپ نے کردار دیکھا، آپ نے اخلاق دیکھا، آپ نے عفت پاک دامنی دیکھی، آپ نے حیا کا اعلیٰ جوہر دیکھا، اس بنا پر آپ نے یہ رشتہ کیا۔ حضرت ختیجہ کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی، 65، یعنی آپ کے ساتھ ان کی زندگی کی 25 سال گزرے۔ آپ کی عمر اس وقت تھی 50 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال، حضرت ختیجہ کی عمر 65 سال تک پہنچی۔ اس 25 سال کی عمر میں آپ کے دل میں کسی دوسری خاتون یا دوشیزہ سے نکاح کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لائے۔ 20 سال سے 50 سال تک کی عمر کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر شباب، قوت، طاقت، اسے ایک سے زائد خواتین کی، بیویوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر اس طرح گزاری کہ ختیجہ کے ساتھ کسی دوسری عورت کو بیوی یا باندی کی حیثیت سے اکٹھے کرنے کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ اگر آپ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، اس لیے کہ اس وقت کے عرف اور عادت کے بالکل یہ بات خلاف نہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے جس خاتون ختیجہ سے نکاح کیا وہ بیوہ تھی، اور وہ عمر میں تقریباً دگنی تھی۔ یہ تفصیل ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے جن کے دلوں میں اسلام کی قوت اور عظمت دیکھ کر سانپ لوٹتے ہیں۔ یہ عیسائی مبلغین اور یہ مستشرقین یا ان کے زرخرید غلام جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آپ کا نکاح اور ازواج زندگی خاص موضوع ہے۔ اس کے ذریعے وہ اسلام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو داغدار کرنے کی ان کی بیہودہ کوششیں ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پڑھی جائے تو یہ بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایک شہوت پرست اور جسمانی لذتوں میں ڈوبی ہوئی آدمی کی تصویر چسپاں کر دے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر وہ جسمانی لذت لینے کی خاطر نکاح کرتے تو ایک بوڑھی عورت سے، پھر زندگی کا ایک طویل عرصہ ایسے گزار رہے کہ کسی اور عورت بیوی کو بھی اس میں شریک نہیں کیا، کسی باندی کو بھی شریک نہیں کیا، اور 65 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا اور پھر آپ کی دیگر رشتے ہوئی حضرت عائشہ سے اور دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کا معاملہ، تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک واقعہ ہے، اس ہر نکاح کی ایک حکمت ہے۔ اس کی وجہ جسمانی لذت ہرگز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجی زندگی کا ایک بڑا حصہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، اور اللہ نے اس سے آپ کو 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ پھر آپ کی سیرت کا اگلا پہلو ایک، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر ہے، اور اس تعمیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی شرکت ہے۔ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جسے اللہ کے نام پر اس کی عبادت کے لیے اور اس کی وحدانیت کے لیے بنایا گیا۔ اس کی تعمیر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امام
ابو الانبیاء جسے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بتوں کے خلاف جنگ چھیڑنے، اور جن عبادت خانوں میں وہ نصب تھے انہیں ڈھانے کے بعد کی تھی، انہوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو ابراہیم اسماعیل کو جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی ہے، کئی مرتبہ کئی حوادث سے اس کی دیواریں بھی پھٹ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ کی عرصۂ نو تعمیر ہوئی، آپ کی نبوت سے پہلے، اور تعمیر میں استعمال ہونے والے لوگ پتھر رکھ رہے تھے۔ اس حال میں آپ بھی اس میں شریک تھے، اور آپ کے بدن پر اس وقت صرف تہمد تھا، آپ بھی اس تعمیر میں پتھر اٹھانے میں شریک تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس پتھر ڈھونڈنے لگے۔ ایک موقع پر حضرت عباس نے آپ سے کہا اپنا تہمد کھول کر کندھے پہ رکھ لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں اوپر اٹھ گئیں اور کہنے لگے میرا تہمد لاؤ۔ انہوں نے تہمد باندھ دیا۔ اس موقع پہ قبائل کے درمیان اختلاف ہوا کہ حجر اسود کو دوبارہ اس جگہ پر نصب کرنے کا شرف کس قبیلے کو ملے، کون اس اعزاز کا مستحق ہے۔ اس دشوار مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا نمایاں کردار تھا، کیونکہ تمام لوگوں نے اس تجویز کو قبول کیا کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے آئیں، اس لیے کہ آپ لوگوں میں امین مشہور تھے اور سب ہی آپ کی عزت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ تو بیت اللہ کی عظمت، اہمیت، اس کا تقدس، اللہ رب العزت نے روئے زمین میں سب سے زیادہ بیت اللہ کو یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی تعمیر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے کی تھی، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر دنیا میں بنے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنے۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس گھر کو بڑی عظمت نصیب فرمائی۔ پھر کعبہ کی اور اس بیت اللہ کی تعمیر کئی مرتبہ ہوئی، 4 مرتبہ تو یقینی طور پر ہے، اس کے علاوہ بھی کبھی اس کی نوبت آئی ہے۔ اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن 4 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے تعاون سے اس کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی، بعثت نبوی سے پہلے کی، اس میں نبی علیہ السلام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کی اونچائی 18 ہاتھ کی تھی اور اس کے بعد لمبائی اس سے کچھ ہاتھ 6 ہاتھ سے کچھ زائد کم کر دی تھی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر جاہلیت کا عہد ابھی جلدی نہ گزرا ہوتا اور تمہاری قوم کے دلوں میں اس کی یاد تازہ نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے عصر نو تعمیر کی جائے، پھر اس کا جو حصہ نکال دیا گیا تھا اسے شامل کر دیتا۔ اس میں ایک دروازہ مشرق میں اور ایک دروازہ مغرب میں لگا تھا، اس طرح اسے ٹھیک انہی بنیادوں پر استوار کرتا جن پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوئی تھی، جب شامی فوجوں کے حملے کے نتیجے میں اسے آگ لگ گئی تھی۔ اور چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابن زبیر کی شہادت کے بعد ہوئی۔ یہ چوتھی مرتبہ کی تعمیر تھی۔ البتہ اس کی اصلاح اور اس کے اندر مختلف انداز سے اس کے اندر جسے کہیں کہ اس کو استوار کرنا، یہ چیزیں
کئی زمانے کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ حکمت کی بنیاد پر کس طریقے سے ایک جنگ کے ماحول کو کس حکمت کے ساتھ صلح کے ساتھ بدل دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس حکمت کے ساتھ اس معاملے کو نمٹایا۔ اور ساتھ ہی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قریش کے تمام طبقات کے ہاں آپ کی عزت تھی، آپ کی قدر و منزلت تھی، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کی باتوں کو سچ مانتے تھے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کے وہ معترف تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس بعد میں جب آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے تو ان کے دل میں بغض عناد سے بھر گئے، انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو کتنی قربت تھی، اور پھر دیکھیے کتنی دوری ہو گئی۔ تو حق کے پیغام کے ساتھ دنیا میں ایسے معاملات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ جب آدمی حق کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو اس قسم کی آزمائشوں سے بھی اسے دوچار ہونا پڑتا ہے، کہاں آپ امین اور کہاں لوگ آپ کی سچائی کے قائل، اور کہاں لوگ آپ کو حکم بنا رہے، اور کہاں آپ کی یہ قدر و منزلت، اور کہاں لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے، اور جہاں آپ اللہ کا پیغام لے کے آئے جو ان کی نفسانی خواہشات کا خلاف تھا، جو ان کے مزاجوں کے خلاف تھا، جو ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف تھا، تو ان کے دلوں میں حسد، کینہ، بغض آپ کے بارے میں پیدا ہوا، اور جتنے وہ قریب تھے اتنے ہی دور ہو گئے۔ بعض لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفس پرست ہوتے ہیں، اور ان کی نفسانی خواہش کے مطابق اگر کوئی بے دین سے بے دین آدمی بھی بات کرے تو لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی اعلیٰ کردار کا مالک ان کے مزاج کے خلاف بات کرے تو وہ انہیں بھی ناگوار گزرتی ہے۔ نفس پرست لوگوں کے ہاں بے دین سے بے دین آدمی، جس کے کردار پر ہر آدمی انگلی اٹھا رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے مزاج کے مطابق ہے، یہ اس کی حمایت میں کھڑے نظر آئیں گے۔ اور کوئی حق پرست جس کی ساری زندگی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ سیرت اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن چونکہ ان کے مزاج کے خلاف اس نے بات کہی، انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفس پرست ہوتے ہیں، نفس کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی بدقسمتی سے اتنے قریب ہونے کے باوجود اتنے دور ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور مرحلہ کہ غار حرا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہاں خلوت نشینی، اور خلوت اور تنہائی میں آپ کے وہاں زندگی کے رات دن کا گزارنا، اس کا تذکرہ۔ جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ وقتاً فوقتاً آپ کی طبیعت میں خلوت نشینی، تنہائی آپ اس کو پسند کرنے لگے، اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت نے غار حرا کے اندر اس خلوت نشینی کو آپ کے دل میں ڈالا، اور وہ شوق پیدا کر دیا۔ حرا ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کئی راتیں وہاں جا کر گزارا کرتے تھے، بس اوقات 10 راتیں، اور کبھی اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ کبھی 1 ماہ تک وہیں ٹھہرتے، پھر گھر آتے، کچھ دن گھر میں ٹھہرتے، سامان خوراک لے کر پھر غار حرا تشریف لے جاتے۔ ایسے میں ایک موقع پہ جب آپ غار حرا میں خلوت گزار رہے تھے اور تنہائی میں تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی تربیت میں خلوت نشینی، تنہائی، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ جنہیں اللہ رب العزت نے دعوت کا منصب دیا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے تربیت کی راہ، تربیت کا منصب عطا فرمایا ہے، معلم ہے، مربی ہے، دائی ہے، اس کی زندگی میں خلوت نشینی کی بڑی اہمیت ہے۔ خلوت نشینی کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے ہم کچھ لوگ اسے سلوک کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے احسان کا نام دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے تصوف کا نام دیتے ہیں، اس میں یہی ہے
اختلاط سے ہٹ کر تنہائی میں کچھ گھڑیاں گزارنا، خلوت میں کچھ وقت گزارنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ خلوت نشینی اختیار کی۔ اس کی بڑی حکمت ہے کہ نفس میں، جب آدمی کے نفس میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا بہت بڑا علاج اس خلوت نشینی سے ہے، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوہ کے ذریعے ایک نمونہ بتایا ہے کہ خلوت نشینی کا تربیت میں اور روحانی ترقی میں کتنا اثر ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کر خلوت نشینی اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب آدمی خلوت میں رہتا ہے اور اللہ کے انعامات کو سوچتا ہے اور احسانات کو سوچتا ہے اور تدبر اور فکر کرتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ تو اللہ کی محبت میں جو عمل کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ایمان کے تقاضے پر حکم کو بجا لے کے آنا، اور ایک یہ کہ اس ایمان کے ساتھ جب محبت بڑھ جائے، عظمت بڑھ جائے، عقیدت بڑھ جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خلوت کا بڑا دخل ہے اور اس میں تنہائی کا بڑا دخل ہے۔ اسے ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں، مراقبہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دیر اللہ کے انعامات کا تصور کرو، اللہ کے احسانات کا تصور کرو، اللہ کی طرف سے ملنے والی جسے کہیں کہ نعمتوں کا تصور کرو، اور اس تصور سے کیا ہوگا؟ اس محسن کی عظمت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، پھر اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار حرا کے اندر نبوت سے پہلے خلوت نشینی کا یہ وقت گزارا کرتے تھے۔ اب آپ پر وحی آتی ہے، اور پہلی وحی اسی غار میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا جو ہوئی وہ اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ ایسا ہوتا ہے گویا آپ دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ جب سامان خوراک ختم ہوتا واپس گھر تشریف لاتے، حضرت ختیجہ کے پاس آتے، سامان لے کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ ایسی ایک موقع پہ آپ غار حرا میں موجود تھے تو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آپ کے پاس آ کر کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس پر فرشتے نے فرمایا کہ مجھے پکڑا اور مجھے اپنی طرف دبایا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں، پھر اس نے مجھے دبایا، تو پھر میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ یوں تیسری مرتبہ بھی کہا، میں نے وہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب اس نے جب مجھے دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اڑا دیا گیا تو آپ کی وہ کیفیت تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ختیجہ کو سارا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کریں گے۔ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار اور بوجھ برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیکی میں آپ مدد کرتے ہیں۔ پھر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے،
ان کے پاس لے گئی، اور وہ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے، اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے تھے، نبینا بھی تھے، عبرانی لکھنا بھی جانتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے کو بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، بھتیجے کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا۔ ورقہ جب یہ سن لیا اس نے کہا، وہ ناموس یعنی جبرائیل ہے جو تمہارے پاس وہی لے کے آیا ہے، اور یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا اور میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی شخص وہ چیز لے کے آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا جو آپ لے کے آئے ہو اور لوگوں نے اس سے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں وہ زمانہ پاتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ پھر زیادہ مدت نہیں گزری کہ ورقہ اس کا انتقال ہو گیا، اور کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اب وہ کتنا عرصہ تھا مختلف رائے ہیں، لیکن صحیح بات یہ تھی کہ تقریباً 6 ماہ تک وحی نہیں آئی۔ تو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی۔ لیکن وحی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو وحی ہے یہ کوئی آپ کی اندر کی کیفیت نہیں تھی، کوئی اندر کا داخلی حصہ نظام نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ ایک خارجی چیز تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کو قرآن کی شکل میں جب آئی تو اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور حدیث کو اس کو لکھنے سے منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث اور قرآن یہ خلط ملط نہ ہوں، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ بھی اور مفہوم بھی اللہ کا تھا، اور حدیث کا مفہوم اللہ کا تھا، لیکن الفاظ آپ نے پہنائے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں وحی کو، حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، اور قرآن کے لکھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بات لوگ آپ سے پوچھتے تو آپ ان سے کہتے ٹھہرو، آپ جواب نہ دیتے، اور جب آپ پر وحی آتی تو وحی آنے کے بعد آپ ان کو جواب مرحمت فرماتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک خارجی چیز تھی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ بہت سارے لوگ وحی کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہی ساری دینی زندگی کی بنیاد ہے۔ جو اسی کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے گی تو سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آتی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کوئی کشف کی چیز نہیں تھی، یہ کوئی کشف نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حقائق تھے جو آپ پر نازل ہوتے، اور انہی حقائق کے ذریعے آپ کو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کا پتہ چلا، موسیٰ کا قصہ معلوم ہوا، اور کس طرح انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈالا، وہ سارا قصہ آپ کو معلوم ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال تک اس قوم میں صادق کہلائے، امین کہلائے۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں حق گوئی سے کام لیتے۔ اگر یہ آپ کے اندر کی کوئی کیفیت ہوتی اور اندر کا کوئی کشف ہوتا تو آپ اس کے اندر سچائی سے کام لیتے۔ تو سچی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک وحی آئی تھی،
اور جو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو اس کا واسطہ بنایا تھا، اور جبرائیل امین بھی امین تھے، اور امین کی طرف یہ اللہ کا پیغام اس شکل میں آیا کرتا تھا، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اب اگر تجھ پر ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پہ نازل کی ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا نہ مجھے شک ہے نہ میں کسی سے پوچھوں گا، نہ مجھے شک ہے وحی کے بارے میں اور نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ آپ کی زندگی کا ابتدائی نبوت کا سلسلہ ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ ہے، اور جبرائیل امین کا آنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک اہم سلسلہ نبوت کی دعوت کا، اور آپ کی جسے کہیں کہ دعوت کا جو احوال ہیں اس کا تذکرہ آنے والا ہے۔ بعثت کے بعد، نبوت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔